یوں تو دنیا میں بڑے بڑے فاتحین آئے ہیں، سکندر اعظم کا ٹائٹل لینے والا الیگزینڈر دی گریٹ اور دارا بھی آیا ہے، اور چنگیز خان ہلاکو خان بھی آئے ہیں، اور نپولین ہٹلر بھی آئے ہیں، اور پہلی دوسری جنگ عظیم کے ہیرو کہلانے والے بھی گزرے ہیں، لیکن جس انداز کے ساتھ حکومت حضرت عمر فاروق نے کی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک کوئی اتنے عدل و انصاف کے ساتھ حکومت نہیں کر سکے گا۔ ان لوگوں نے تو ظلم کے پہاڑ توڑ دیے لوگوں پر، لوگ تو انسان جانوروں کو بھی نہیں چھوڑا۔ چنگیز ہلاکو خان کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ انسانی کھوپڑیوں کے منار بنا دیے؟ ان کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ اپنے گھوڑوں کو انسانی خون پلایا کرتے تھے؟ وہ تو ایسے بدبخت ظالم سفاک تھے۔ سکندر اعظم اپنے آپ کو الیگزینڈر دی گریٹ کہلانے والا، جس کے بارے میں شوق سے بچوں کو پڑھایا اور سنایا جاتا ہے، لیکن کم لوگ جانتے ہیں جب یہ شام کے علاقے فتح کرنے کے لیے آیا تو 1000 انسانوں کے سروں کو کاٹ کے شہر کی فصیل پہ لٹکا دیے، اور غلام اور بانیوں کے رواج کو جاری کرنے والا، آگے بڑھانے والا، جن لوگوں نے اس کے خلاف مزاحمت کی تو 30,000 نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو اس نے بازار کے اندر جا کے بیچ دیا، منڈیوں میں جا کے ان کو غلام اور باندیاں بنایا۔ ایسے لوگوں کو تاریخ ہیرو کے نام سے یاد کرتی ہے، اور یہ تیمور لنگ، اس نے بھی ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، اور جناب یہ نپولین اور ہٹلر کون نہیں جانتا کہ انہوں نے کتنے لوگوں کو یہ کھا گئے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم میں 64 لاکھ لوگوں کا قتل عام کیا گیا، اور دوسری جنگ عظیم کے ہیرو اپنے آپ کو انسانیت کا محسن کہلانے والے، وہ 3.5 کروڑ سے 6 کروڑ لوگوں کو کھا گئے، 3.5 سے 6 کروڑ لوگوں کو، لیکن ایک عادلانہ حکومت حضرت عمر نے بھی قائم کی۔ ایک فاتح دنیا کے اندر حضرت عمر بھی آئے ہیں، 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا شخص، اور جب علاقوں کو فتح کرتا تھا تو انسان، جانور تو جانور، درختوں کے کاٹنے پہ پابندی لگا دی، درختوں کو بھی نہیں کاٹا جائے گا، فصلوں کو نہیں جلایا جائے گا، اور کسی بوڑھے مرد عورت اور کسی بچے اور بچے کے ساتھ کوئی باس پرس نہیں کی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا اتنا عادل حکمران عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جتنی جنگیں ہوئیں، ساری جنگوں میں سوائے چند ہزار کے اور کوئی مقتول نہیں ملتے، چند ہزار۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی خوشی سے لڑی جنگیں کی، وہ قتل ہوئے، باقی کسی کو قتل نہیں کیا گیا ہے۔ یہ عمر فاروق 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا حکمران، تاریخ انسانی ایسا حکمران کہاں سے لائے گی؟ نہ زمین نے ایسا حاکم دیکھا، نہ آسمان والوں نے یہ ایسا نظارے دیکھے ہیں کہ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا حاکم مسجد کے اندر آ کے جھاڑو دے رہا ہے، 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا حاکم اینٹ کو سرہانہ تکیہ بنا کے مزے سے سو جاتا ہے، 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا شخص وہ مسجد کے صحن میں مٹی کا بستر بنا کے مٹی پہ سو جاتا ہے، 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا شخص تنہا نیند آتی ہے تو کیکر کے درخت کے نیچے آرام سے سو جاتا ہے، 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا شخص، یہ وہ مجاہدین جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے چلے جاتے تھے، ان کے گھر جا رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ کوئی کام تو نہیں ہے، اور ان کے گھروں کی خواتین کا پانی اپنے کندھے پہ مشک پہ لاد کے ان کے گھروں کو پہنچا رہے ہیں، ان کے گھروں کی صفائی کر رہے ہیں، بوڑھی خواتین سے پوچھ رہے ہیں تمہارا بیٹا تو جہاد پہ گیا ہوا ہے، اللہ کے راستے میں گیا ہوا ہے، چلو میں تمہارے گھر کی صفائی کر دوں، چلو میں تمہاری بکریوں کا دودھ دوں، چلو میں تمہیں خط لکھ دوں تمہارے نام پہ، تمہارے بچے کے نام۔ خط آیا کرتا تو ان خواتین اور بوڑھی ماؤں کے خطوط پڑھا کرتے تھے، ان کو پڑھ کے سنایا کرتے تھے۔ یہ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم جس نے ساری دنیا کو امن سے بھر دیا، فرمایا کرتے تھے اگر دریائے فرات کے کنارے
اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی مر جاتا ہے تو اللہ عمر سے اس کے بارے میں سوال کرے گا، اللہ عمر سے اس کے بارے میں سوال کریں گے۔ بیت المال کا اونٹ گم ہو گیا، اب 22 لاکھ مربع میل کا حاکم اونٹ کی تلاش میں دیوانہ وار پھر رہے ہیں، کبھی یہاں کبھی وہاں، اونٹ مل کوئی نہیں رہا۔ اور راستہ میں احنف بن قیس ملے، یا خلیفۃ المسلمین کہاں بھاگ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہاں بھاگ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ بیت المال کا اونٹ گم ہو گیا ہے، بیت المال کا اونٹ گم ہو گیا ہے، اونٹ تلاش کرنے جا رہا ہوں، آؤ تم بھی میرے ساتھ آؤ، مل کے اونٹ تلاش کرتے ہیں کہ اس اونٹ کے اندر تمام مسلمانوں کا حق ہے، اس اونٹ میں تمام مسلمانوں کا حق ہے۔ اس شان کے ساتھ حکومت کی ہے، اس ٹھاٹھ اور آن بان کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی ہے۔ یہ وہ شخص ہیں کہ جن کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ نے عناصر اربعہ، آگ ہوا پانی مٹی کو مسخر کر دیا، آگ ہوا پانی مٹی کو ان کے تابع کر دیا۔ اتنا عظیم الشان حاکم، کس کو نہیں پتا کہ دریائے نیل کا پانی جب چلتا تھا تب ہر سال وہ ایک لڑکی کو کھا جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے رکا لکھا، اگر اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو اللہ کا بندہ عمر تمہیں حکم دیتا کہ چل پڑ۔ اس کے بعد سے آج تک دریائے نیل رکنے کا نام نہیں لیتا۔ اور ہواؤں کو کیسے تابع کیا؟ منبر پہ تشریف فرمائے ہیں اور نہاون کی جنگ میں ساریہ بن جبل، وہ دشمنوں کی قید میں آنے والے، وہیں بیٹھ کے آواز دے رہے ہیں، 1400 میل دور آواز اللہ ان کی پہنچا رہے ہیں، ہوا کے دوش پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ پہ چڑھ جاؤ، اے ساریہ پہاڑ پہ چڑھ جاؤ۔ یوں اللہ نے ہواؤں کو تابع کیا۔ اور مٹی کو کیسے تابع کیا؟ مدینہ منورہ میں زلزلہ آیا تو زمین پہ پاؤں مار کے کہنے لگے ہیں، کیا تجھ پر کوئی ظلم ہوا ہے؟ کیا تجھ پر کوئی زیادتی ہوئی ہے؟ کیوں ہلتی ہے؟ یوں اللہ تعالیٰ نے زمین کو بھی تابع کیا۔ آگ کو کیسے تابع کیا؟ کہ مدینہ منورہ سے لاوا پھوٹ پڑا، اپنے کوڑے کو تمیم داری کو دے کے کہہ رہے ہیں کہ جہاں سے نکلے وہیں دفنا کے آؤ۔ یوں اللہ تعالیٰ نے واحد حکمران ہے کہ عناصر اربع جن پہ زمین کا نظام چلتا ہے، آگ ہوا پانی اور مٹی کو، ان چاروں چیزوں کو حضرت عمر کے تابع کر دیا۔ کون ایسا عادل حکمران پیش کرے گا؟ نہ زمین نے ایسا عادل حکمران دیکھا، نہ آسمان والوں نے ایسا عادل حکمران دیکھا۔ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم، 14 اپنے کپڑوں پر 14 پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے، کپڑوں پر 14 پیوند لگے ہوئے۔ بیٹے نے دعوت کی اور کھانے میں گوشت بنایا چربی کے اندر، تو بیٹے سے کہنے لگے نہیں میں یہ کھانا نہیں کھا سکتا، یہ 2 کھانے ہیں، گوشت الگ سے کھانا ہے، چربی الگ سے کھانا ہے، تم نے 2 کھانے کیوں بنا دیے؟ میں تمہاری دعوت قبول نہیں کرتا۔ اتنی سادگی اور زہد و قناعت والی زندگی گزاری ہے، اتنی سادگی زہد و قناعت والی۔ تو حضرت عمر وہ فاتح ہیں کہ دنیا ان جیسا فاتح پیش کرنے سے قاصر ہے۔ سکندر اور دارا اور جناب ہٹلر، نپولین اور پہلی دوسری جنگ عظیم والے اور چنگیز اور تاتاری، یہ سارے ظالم تھے، انہوں نے دنیا کے اندر ظلم اور فساد پھیلایا۔ ایک ہی حکمران اللہ نے دنیا والوں کو دیا ہے، وہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ساری دنیا کو عدل سے انصاف سے بھر دیا، اور جن کو تو خود فلسطین کے پادری اور جرنیل کہہ رہے ہیں کہ آئیں ہمارے ملک کو سنبھالیں، ہمارے دیش کو سنبھالیں، کہ ہماری کتابوں میں آپ ہی کا نام ہے کہ عمر آئے گا اور عمر فلسطین کو امن سے بھر دے گا، عمر آئے گا، عمر فلسطین میں سلامتی لے کے آئے گا، ہم آپ کے ساتھ نہیں لڑ سکتے۔ یہ وہ واحد ملک ہے کہ جس کے رہنے والوں نے اپنے فتح کرنے والوں کو عزت کے ساتھ چابیاں پیش کی ہیں کہ تمہارے جیسی حکومت ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال جس شان اور شوکت کے ساتھ حضرت عمر نے حکومت کی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو بھی اس عدل کا ذرہ نصیب فرمائے تاکہ ہمارے حکمران ہماری دنیا کو بھی عدل و انصاف سے بھر سکے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب